تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اشہدی الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين نور ازلی چمک گیا غائب نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا حشر تک پاک رہا سجدہ پڑ گیا حشر تک پاک رہا سجدہ جتنا رہا دے اتے آقا دا پھیرا ہو گیا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا یا رسول اللہ کتنے والے لوگ سن یا رسول اللہ کتنے بخت والے لوگ سن جنہاں دی قسمت دے وچے دیدار تیرا ہو گیا نور ازلی نور ازلی چمک گیا غائب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و صلاة بعد آقا نامدار شفیع روز شمار
حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ تے کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے نظرانے پیش کرن کے بعد آج دی عظیم الشان محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم زیر انتظام نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد کمیٹی نگائب پہلوان بس میں پاک دے اندر میری تحریک کے ذمہ داران عہدیداران کارکنان جتنے حضور دے غلام میرے آقا مولا نے کلمہ پڑھنا لے کسی بھی قسم کے شعبے کسی بھی قسم کی جماعت تنظیم نال تعلق رکھنا لے میرے آقا مولا نے نوکر تشریف لے کے آئے مالک میرے سمیت سب کی حاضری قبول فرمائے احباب جی وقار گل صرف اتنی ہے اسی کسی بھی شعبے نال کسی تنظیم نال جماعت نال سارا تعلق بعد ہے بحیثیت کلمہ گو مسلمان رسول اللہ نال رب دی مخلوق کے جو سب تو پہلا تعلق سارا حضور میری آج دی تقریر ذرا عام مزاج تو ہٹ کے ہوئے گی تھوڑی دیر واسطے اے دماغ چھو کر دینا ہے کہ میں کسی خاص جماعت کا خاتمہ نوکران کارکنان اتنا ذہن سے رکھنا ہے کہ ایسے میں پرتے حضور دا نوکر حضور دا دین دا قاصد پاڑے سامنے حاضر خدمت تقریر تو بعد تو اسی فیصلہ کرنا ہے تو اڑے دل میں کوئی گل آ جائے تو سبحان اللہ مولوی دا کم ہے حضور دا دین سنانا منوانا ہوتی ذمہ داری نہیں سنانا ساڑی ذمہ داری ہے تے اپنے اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہے اپنے اندر بھی ایک قاضی بیٹھا ہے میرے آقا نے فرمایا چاہیے استفتل کلمہ لو استفر الناس اپنے دل سے فتوہ پوچھو چاہے دنیا کچھ بھی کہتی ہے وہی ایک واحد چیز ہے جڑی بندے نو صحیح سوچن تے مجبور کر دیئے ایسے ہی گجر خارج ایک وقت سے ناموس رسالت واسطے ختم نبوت تے پہرے کی بنیاد تے میں نو بھی حاجی رمضان صاحب ساڑھے بزرگ نے ساڑھے نبیت نے سمجھ لو کہ ایک مین مایا ناز شخصیت نے میں نو یہ صرف پیار اس واسطے ہے کہ چٹی داڑی دے باوجود ایک بندے نو نہ ہونا دی داڑی نہ پکڑی نہ سفید والا دا لحاظ کیتا گیا ہوئے مارے گھٹیا گیا ہوئے وہ بندہ مارا گھٹنا کھا کے پھر بھی حضور دی گل کرے یہ حضور دی محبت بغیر ہو نہیں سکتی کسی سیاست نام واسطے کٹ نہیں کھائی جا سکتی میں بھی نہیں کھا سکتا کسی دنیا دار پیچھے کٹ نہیں کھائی جا سکتی یہ حضور دی ذات ہے جنہی خاطر کٹ چھوٹی چیز ہے گولی بھی کھائی جا سکتی ہے تیر بھی کھاتے جا سکتے ہیں حتیٰ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی طرح 72 دے کے دامن چھاڑ کے آکھیا جا سکتا سی مالک جو آخری پھل سی علی اصغر میں وہ بھی تیری راغت دے چھوڑے ہیں گواہ رہنا جو تو راضی ہے تے تیرے تے تیرا حسین بھی راضی ہے پڑھئے قرآن میں ذرا کھڑے ہو کے ذرا ایزی گل کر سکوں گا اجازت ہے پہلوان کا صحیح پہلوان کا چاہیے میں نارا اللہ ہے مزیدار کھڑا ہونا ادھر مقدر اللہ انہوں دین دا پہلوان بڑھا ہے ادھر مقدر ہوئی جب تک سورج چاند رہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سبحان اللہ عرب دی سرزمین جتھے برادری ازم تے لسانیت تے قومیت تے بندے قتل ہو جاتے سن جتھے حرم دے اندر ننگے طواف ہوتے سن
جتھے ماواں تے بہناں تے بیٹیاں بھیڑ بکریاں کی طرح وکدیاں ہوندیاں سن، جتھے پیو تے ماں بڈھے ہون تو بعد اوقاز دی منڈی وچ ویچے جاندے سن، اس جگہ دے اوتے اللہ نے اپنا حبیب بھیجا۔ میرے تے تواڈے پاک نبی اوتے تشریف لے کے آئے، کیسا منظر ہوئے گا جتھے ہر طرف اندھیر ہوئے، اس جگہ تے ایسے پاکیزہ اخلاق آیا ہوئے جنہوں اپنے بھی تے بیگانے بھی اکھڑ، اے صادق بھی ہے، اے امین بھی ہے، اے صادق بھی ہے، اے امین بھی ہے۔ میرے کریم آقا دی زندگی دے تین پہلو ہیں، بچپن، جوانی، یا انہوں دوسرے لفظ دو حصے بن لو، 40 سال تو پہلا دور تے 40 سال تو بعد کا دور، تے میرے آقا دی زندگی دا ہر دور سوال۔ میرے آقا دے بچپن تو گل شروع کریے، تے حضور دی جوانی دی گل کریے، میرے کریم آقا دے اعلان نبوت دی گل کریے، تے حضور دے جہاد دی گل کریے، یا دوسرے لفظوں دے اندر ریاست مدینہ تو پہلے دی گل کریے تے ریاست مدینہ دے قیام تو بعد دی گل کریے۔ اسی آج دی ساری تقریر ساری سیرت النبی ہے، اور کوشش کرنا کہ غیر متنازع گفتگو ہوئے کہ کسی بھئی بندے نو ادھے پریشانی نہ ہوئے۔ رولا یہ ہے کہ لبیک علیہ نو لوگوں نے کہا ہوا بڑھا کے پیش کیتا ہے کہ پتہ نہیں آن گے تے بم ہوئے گا، مسیح تے پھٹ جان گے۔ تے میں یہ دسنا چاہتا کہ یار اسی ساڑھا جرم صرف اتنا ہے کہ اسی حضور دی محبت دا پیغام لے کے آنے ہیں، صرف میڈیا ٹرائل ہویا ہے، ساڑھا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑھئے قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کا جواز بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر میرے کریم نبی دی جناب اعلیٰ ہر زندگی کا گلشن سبحان اللہ۔ بچپن میں وراء جوانی میں وراء 40 سال تو بعد کا دور ہے، وہ بھی وراء تصور کرو جس ویلے تیرے کے میرے کریم آقا دنیا دے جلوہ کرون لگے ہو۔ سیدہ طیبہ بی آمنہ فرما دیا رہے میرے بیٹے کی جب ولادت ہوئی میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھوک کے میرے گھر کے قریب آ رہے ہیں، مجھے یوں لگا کہ ابھی میرے گھر پہ گر جائیں گے، لیکن جناب اعلیٰ صاحب خصائص کبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جناب اعلیٰ سیدہ فرماتی ہیں کہ یوں لگا کہ تارے جھڑ جائیں گے، لیکن ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلی نے اپنی بولی کے اندر کہ سیدہ من پاک میں اگر عرض کروں تو آپ کے گھر پہ ستارے گرنے نہیں آ رہے تھے، وہ تو آپ کے بیٹے سے نور کی بھیک مانگنے آ رہے تھے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا۔ یہاں تصور کیجئے جن کے جناب اعلیٰ
بچپن میں چلے جائیں وہ اکثر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ان کے لیے میرے نبی کی ذات نمونہ ہے. باپ جناب اعلیٰ دنیا پہ آنے سے 3 مہینے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اماں جان جناب اعلیٰ صرف 4 سال تک خدمت کر پاتی ہیں, وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. حتیٰ کہ پھر دادا اپنی گود میں لیتے ہیں. دادا بھی رسول اللہ کے ہوں, منظر خود دیکھ چکے ہوں حضور کی شانوں کا کہ جب میرے پوتے کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا کعبہ خود دریامنہ کی جانب سجدہ کر رہا ہے. یہ منظر آنکھوں کے سامنے ہو, روشنی کے جناب اعلیٰ حال آنکھوں کے سامنے دیکھے ہو. پھر جناب اعلیٰ تصور تو کیجئے کہ کیا عالم ہوگا. کئی لوگوں نے جذبات میں آ کے ایسی باتیں کہی, نام تو وہ محبت کا رکھا لیکن وہ حضور کی شان کے مطابق نہیں تھی. کسی نے کہا اتنی قریبی تھی کہ جناب دیکھیے کہ گھر میں چراغ جلانے کے جناب وہ جناب خرچہ نہیں تھا. یہ باتیں الگ سطح پہ رکھیے, حقائق کو ذرا دیکھیے. رسول اللہ جس گھر میں تشریف لائے وہ خانہ کعبہ کا متولی. آپ مجھے بتائیں اس مسجد کے متولی اور صدر اگر کوئی بنائے گا تو وہ روزگار کے لحاظ سے تنگ بندے کو بنائے گا یا صاحب استطاعت بندے کو بنائے گا؟ وہی بندہ بنے گا نا بھائی کہ جو کل کوئی بھی کچھ نہ کر سکے تو کم از کم وہ اپنی جیب سے مسجد کا نظام چلا سکے. تو سوچیں کہ حضرت عبد المطلب اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے نظام چلانے والے متولی کعبہ تھا. لیکن عرب کے سردار مکہ کے سردار کے مسند کے اوپر ایک قانون بنا ہوا ہے کہ اس کی مسند کے اوپر کوئی بندہ بیٹھ نہیں سکتا. کوئی بیٹا نہیں بیٹھ سکتا, کوئی رشتہ دار نہیں بیٹھ سکتا, کوئی مکے کا سردار نہیں بیٹھ سکتا. اور پورے مکے کے اندر ایک حضور کی ذات ہے جن کا جب دل چاہتا ہے دادے کی مسند پہ بیٹھ سکتا. چاچے آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں نہ بیٹھا کرو, دادا بیٹھتے ہیں. تو دادا کہتا ہے کہ اسے مت روکا کرو, تمہیں پتہ نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ میرا پوتا ایک بہت بڑا سردار بنے گا. دادے کی نظروں نے یہ منظر دیکھا. ایک ایک کر کے تصور کیجئے, باپ پہلے دنیا سے رخصت, والدہ 4 سال کے بعد رخصت, حتیٰ کہ دادا 8 سال کی عمر تک دادا خدمت کر کے وہ بھی رخصت. حتیٰ کہ پھر وہ وقت بھی آیا جب میرے کریم کر کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا. پھر جناب اعلیٰ ہوتا ہے جو 25 سال کی عمر میں میرے کریم کا آپ کا نکاح سیدہ طیبہ ام المومنین ام خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ منعقد ہوتا ہے. پھر ذرا تصور کیجئے زندگی کے اندر ملکۃ العرب تشریف لے کے آتی ہے. عرب کی سب سے بڑی بزنس مین خاتون رسول اللہ کے نکاح میں آ جاتی ہے. اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے ہمارا تیار رہتی ہے. پھر تصور کیجئے کہ 35 سال کی عمر ہے آپ کی اور میرے کریم نبی کی, جب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے. تعمیر کعبہ کے دوران جب خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود پر نصب کرنے کی جناب باری آتی ہے, عرب کے کئی قبائل کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, ہم اولاد اسماعیل ہیں, ہم سے بڑھ کر کوئی اس کا حقدار نہیں. پیالے لہو کے بھر کے جاہلیت کی رسموں کے مطابق اس کے اندر انگلیاں ڈبو کے چاٹ لی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خون کے آخری قطرے تک ہم اس بات پہ قائم رہیں گے. جناب اعلیٰ پھر چند سمجھدار بندے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں لڑنا نہیں چاہیے. ہم حرم کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, کعبے کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے حرم میں داخل ہوگا ہم اس کو اپنا منصف بنائیں گے, جو فیصلہ وہ کر دے ہمیں وہ منظور ہوگا. سب بیٹھ گئے, اتفاق ہو گیا. اتنے میں جناب رات ڈھلتی ہے. جب جناب صبح صادق تو حرم میں سب سے پہلے آپ کے اور میرے نبی تشریف لاتے.
سب سے پہلے حضور کی ذات تشریف لے کے جب حرم میں تشریف لائے سب نے نعرہ مار دیا اس کے ہوتے جھگڑا نہیں ہو سکتا، اس کے ہوتے ظلم نہیں ہو سکتا۔ باہر آ گئے، ہاں جی بتائیے کون ایسا ہوگا جو وہاں سے حجر اسود اٹھا کے لائے گا اور یہاں حجر اسود کو نصب کر دے گا؟ میرے قریب آقا نے فرمایا سارے قبیلے والوں کے سرداروں کو بلایا جائے، سب آ جاتے ہیں۔ آپ کیا میرے قریب آقا مزمل کی چادر اتار کے بچھاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کو اٹھا کے اس میں رکھیے۔ سب نے جناب حجر اسود کو اٹھا کے اس میں رکھا۔ ہر سردار کو میرے نبی فرماتے ہیں میری چادر کو پکڑیے، یہاں سے اٹھا کے ادھر لے چلی۔ جھگڑا ختم ہو گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں حجر اسود کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لانے میں شامل نہیں تھا۔ ہر ایک کا حصہ آ گیا۔ جب قریب لائے حضور نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اسے نصب کیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ کردار کا حامل جسے زمانہ جسے جناب اعلیٰ اسلام سے اسلام کے اور دین کے اعلان نبوت کے اعلان سے قبل سارے کہیں کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک دنیا کے ظالمانہ نظام کے اوپر آپ کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں، دنیا آپ کو عبادت گزار بھی کہے گی، دنیا آپ کو اچھا بھی کہے گی، دنیا کہے گی اس کے جیسا ہے بھی کوئی نہیں۔ جب آپ کے اور میرے پاک نبی نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کا کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے میرے آقا نے ایک بات پوچھی، مجھے یہ تو بتاؤ مکے والوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، بتاؤ کیا کہو گے میری بات کو؟ کہنے لگے آپ سچ کہیں گے۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی پہاڑی پہ چڑھ آئے اور دیکھیں دوسری طرف لشکر بھی کوئی نہیں ہے پھر کیا کہو گے؟ کہنے لگے ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کا مسئلہ ہے، محمد اب بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم کہیں گے ہماری نظر نہیں رہی، ہم اندھے ہو گئے، لیکن حضور اب بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ جناب اعلیٰ اس حد تک سچا کہنے والے ہیں، اس حد تک صادق امین کہنے والے ہیں۔ جب حضور کی پاک زبان سے سنتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی جز نہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ جب یہ بیان میرے آقا نے کیا تو وہی تعریفیں کرنے والے ہیں، باتیں کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ ابو لہب نے ایسا غلیظ جملہ بولا جس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تبت لک یا محمد۔ جب اس نے یہ لفظ بولا میرے نبی نے جواب نہیں دیا، میرے رب نے جواب دیا، اور میرے نبی کے حال کی جانب تو یہ لفظ کہتا ہے، میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب و تب۔ میرے رب نے جواب دیا، حتیٰ کہ جناب وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ آج نقائل کی سرزمین کے اوپر محمد عربی کے غلاموں کے آگے ایک پیغام دینا ہے، تصور تو کیجئے جب میرے کریم نبی نے دعوت دیا ہے، سب سے پہلے دعوت قبول کرنے والا وہ چھوٹا چوکا جسے لوگ کہتے ہیں یہ ماڑے ہیں، یہ چھوٹے لیول کے ہیں، یہ جناب اعلیٰ نیچے لیول کے ہیں، نچلے درجے کے ہیں۔ جناب اعلیٰ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، ان میں بلال ہے۔ سب سے پہلے تو جناب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو میرے کریم آقا کی دعوت کے اوپر، میرے کریم آقا کی دعوت کے اوپر جناب اعلیٰ حضور کے رشتہ داروں کے علاوہ آئے ہیں۔ اگر ذاتی طور پہ دیکھا جائے تو سب سے پہلے حضور کے اوپر ایمان لانے والی ہستیوں میں حضرت سیدہ طیبہ ام خدیجہ الکبریٰ، پھر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب
جناب زید بن حارثہ بھی ہے، حتیٰ کہ پھر لوگوں نے یوں اس کو تقسیم کیا کیونکہ ہم کسی کی توہین کرنے والے نہیں ہیں، ہم سب کے غلام ہیں۔ پھر اس کی تقسیم یوں کر دی گئی کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام مولا علی لائے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان اماں خدیجہ الکبریٰ لائی، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان جناب زید بن حارثہ لے کے آئے، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام جناب صدیق اکبر لے کے آئے۔ جناب اعلیٰ پھر دھیرے دھیرے اسلام کا پیغام پھیلتا گیا کہ اس کے اندر بلال جیسے بکریوں کے چرواہے بھی آ گیا، اس کے اندر جناب اعلیٰ حضرت خباب بن عرد جیسے لوہار بھی آ گئے، اس کے اندر صہیب رومی جیسے لوگ بھی آ گئے، اس میں حضرت عمار بن یاسر جیسے لوگ، حضرت جناب یاسر جیسے لوگ، حضرت عمار کی اماں جناب بی بی سمیہ جیسی خواتین بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ آج خواتین کو ہم صرف اتنا کہیں، او بی بی سر پہ چادر پہن لے، او بی بی چہرے پہ پردہ کر لے، او بی بی بے حیائی کے ماحول سے بچا، او بی بی بچوں کی شادی پہ ناچ کرنے کے ماحول سے بچا، او بی بی شادیوں اور جناب اعلیٰ رش والی جگہوں پہ بے پردگی سے بچا۔ آگے سے جواب ملتا ہے تم بڑے اسلام کے ٹھیکیدار آ گئے، ہم کہتے ہیں ہم ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کا کام ہوتا ہے کہ پیغام دیتے رہنا، کہ جاگتے رہنا، آنکھیں کھول کے رہنا، ایسا نہ ہو کہ اپنی بتائے حیات لٹا کے بیٹھ جاؤ۔ تصور تو کیجئے آج کی عورت کے اوپر وہ کچھ نہیں ہوا جو بی بی سمیہ نے دیکھا، اس بوڑھی خاتون کو مارتے ہوئے ابو جہل اور اس کا لشکر مکے کے چوک میں لاتا ہے، اور مارتے مارتے وہاں جب اس کو ٹھٹا مار کے گراتے ہیں، پھر مائی صاحبہ کی ایک ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھا جاتا ہے، پھر دوسری ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھا جاتا ہے، اور پھر جناب اعلیٰ دھمکی دی جاتی ہے، ہاں بی بی بول مرنا چاہے گی، ابھی اونٹوں کو دوڑائیں گے، تمہیں چیر کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، یا جان بچانا چاہتی ہے تو کلمہ چھوڑ دے۔ لیکن اس خاتون نے اپنے عمل سے بتایا، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، اسی سکھونا تو قبول محمد بخشا تے راضی رہنے تاجدار ختم نبوت۔ تصور تو کیجئے جناب اعلیٰ وہ خاتون آخرکار اونٹوں کو دوڑا دیا جاتا ہے، ابو جہل ہاتھ میں نیزہ لے کے اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، مائی صاحبہ شہید ہو جاتی ہے، لیکن اپنے لہو سے لکھ کے مکے کی سرزمین پہ تاریخ رقم کر جاتی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، تاجدار ختم نبوت۔ یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے حتیٰ کہ جناب اعلیٰ بندے ہو جاتے ہیں 40۔ جب 40واں بندہ شامل ہوتا ہے اس بندے کا نام حضرت عمر ابن خطاب۔ اسلام کے اوپر سے کافی حد تک پابندیاں ہو چاہتی ہیں۔ ہم آپ کے پاس کیوں آئے ہیں؟
चौधरियों, राजियों, गुजरों, जट्टों, मलकों, खानों, बड़ी बड़ी कोठियों वालों आपके पास क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि अन्नास वाला दीन मुल्क है। लोग अपने बड़ों और सरदारों और बादशाहों के दीन पे होते हैं। जैसे बड़े होते हैं कौम वैसे ही चलती है। लोगों ने बड़ा अजीब सा एक माहौल बनाया हुआ है कि अवाम ठीक होगी तो बादशाह ठीक होंगे। ऐसा नहीं होता। अगर अवाम ठीक होती तो फिर नबियों के आने की जरूरत क्या थी? अगर अवाम ठीक होती तो फिर अल्लाह के पाक बंदों के वहां पे आके तबलीग करने की जरूरत क्या थी? पता चला कि अवाम खराब ही होती है, सही बंदा ऊपर आना जरूरी होता है। लिहाजा आपका फर्ज बनता है कि अपने ऊपर सरदारी के लिए मुंतखब करें तो अच्छा बंदा। आप सर के ऊपर ये सर है, ये ठीक होगा तो पूरा बदन ठीक है। सर में दर्द हो तो बदन को सुकून हो सकता। जुएं पड़ी हुई हो, सर में जख्म हो और घूम रहा हो सर, बंदा कहे कि मैं इत्मीनान से रहूं तो हो नहीं सकता। लिहाजा ये ऊपर का तबका होता है ना जो हुकूमत करने वाला, उसका ठीक होना पूरे निजाम के लिए ठीक होने के लिए अहम किरदार की हैसियत है। सुनिए, मेरे करीम आका जब तशरीफ लाए तो हजरत फारूक आजम तशरीफ लाए, हुजूर के गुलामों के। हजरत फारूक आजम आए, उनसे पहले हजरत अमीर हमजा आए। अब जब ताकतवर लोग, पावरफुल लोग इस्लाम के साथ खड़े हो गए तो फिर वो वाली बातें ना रह गई जो जिसका दिल करता था रास्ते में मुसलमान को पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, अजियतें देनी शुरू कर दी। धीरे 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 हम इस बहस में नहीं जाते क्योंकि वैसे अगर शेब अबी तालिब की हम बात करें तो वो एक अलग सा मौजू है, जहां मेरे करीम आका ने 3 साल तक सोशल बाइकाट या दूसरे लफ्जों में मेरे करीम आका ने नजरबंदी, डिटेंशन, उसका सामना किया। दुनिया की तारीख में, इस्लाम की तारीख में कह सकते हैं, इस्लाम की तारीख में इससे ज्यादा जालिमाना नजरबंदी कभी नहीं देखी। 3 साल जहां पे पैसों के साथ भी चीज खरीदने की इजाजत ना हो, कोई मर जाए बनु हाशिम में से या उनके हिमायतियों में से तो उसकी इयादत की, ताजियत की, बीमार के लिए कोई बीमार पुष्टि की दवाई देने की इजाजत ना हो। ऐसे माहौल में आपके और मेरे करीम नबी ने 3 साल गुजारे। 3 महीने की नजरबंदी हो ना तो बंदे बाहर आते हैं तो लहजे बदले होते हैं, स्टाइल चेंज होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन 3 साल के बाद भी हुजूर तशरीफ लाते हैं तो बात वही कर रहे हैं जो पहले दिन कर रहे थे। फिर उस भूख और प्यास में, उन तकलीफों में हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब का भी उसी साल, और आपकी वफादार वफाशियार अहलिया और आपकी और हमारी रूहानी अम्मा खदीजतुल कुबरा का विसाल भी उसी साल होता है। हुजूर साल का नाम आमुल हुज़्न रखते हैं, गम का साल। फिर तसव्वुर कीजिए कि जिस तरह हम और आप मरी में जाते हैं सैर करने के लिए, ऐसे अरब के लोग सैर और सयाहत के लिए ताइफ जाया करते थे। आप में से जो लोग ताइफ देख के आए हैं तो वो एक ठंडा इलाका है, वहां पे बर्फबारी होती है, वहां पे लोग जाते हैं सैर के लिए। हुजूर तशरीफ लेके जाते हैं और आगे से सरदार एक तो बात नहीं मानते, ऊपर से पत्थर मारते हैं और बंदों को भेजते हैं। हत्ता कि जब मेरे करीम आका के मुबारक दांतों में से खून निकला और दंदाने मुबारक का नुकसान हुआ, कुछ किनारे भर गए ओहद के मैदान में, तो एक बार आपकी और हमारी रूहानी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने पूछा था हुजूर कभी ओहद से भी मुश्किल वक्त आपने देखा है? आपने फरमाया हाँ, ओहद से भी मुश्किल वक्त वो था जब मैं ताइफ में गया था। किस तरह? मेरे करीम आका फरमाते हैं जब मैं बाजार में से गुजर रहा था तो दोनों तरफ खड़े हुए बंदे अपने हाथों में पत्थर लेके मुझे मार रहे थे। जब मैं जख्मी होकर जमीन पे बैठता
پھر کوئی ایک ظالم آکے مجھے کھڑا کر دیتا اور پھر مجھے مارنا شروع کر دیتے وہ پتھر. حضرت جناب زید بن حارثہ رسول اللہ پہ یوں کر کے چھپ جاتے, حضور کے اوپر اپنے آپ کو جناب اعلیٰ یوں جھکا دیتے. میرے کریم آقا آپ کے اوپر یوں چھپ گئے, رسول اللہ کے اوپر آنے والے پتھر اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت تو اس کا نام ہے جناب اعلیٰ کہ جناب پتھر آ رہے ہو, ہر طرف سے آ رہے ہو اور بندہ پھر بھی حضور کے اوپر چھپ کے مار کھا رہا ہو اور اپنے کردار سے ثابت کر رہا ہو کہ جکر یار دے نام دا ملے بچہ ہے جس نے اپنے باپ, چچا, اپنی ماں, دوسرے لفظوں میں اپنی آزادی کو چھوڑ کے حضور کی غلامی کو پسند کیا. یہ بھی تصور. اور میں یہاں جتنے ٹیچرز بیٹھے ہیں, جتنے علماء بیٹھے ہیں, تعلیم کے معاملے میں بچوں کو کئی بار ہم نے دیکھا ہے, ہم نے خود سختیاں جھیلی بھی ہیں اور جب تک حضور کی سیرت کے اس پہلو پہ غور نہیں کیا تھا تو اس وقت بچوں کے اوپر سختی کی بھی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے, ہم نے حضور کی سیرت میں کبھی نہیں پڑھا کہ میرے کریم آقا نے اپنے صحابہ کو تربیت کرنے کے لیے بچوں کو مارا. ذہن میں یاد رکھیے. یہ آج کا جو ہے ہمارا دانشور, یہ اب لکھ رہا ہے کہ مار نہیں پیار. صدیوں پہلے آپ کے اور میرے کریم نبی نے غیروں کے بچوں کے ساتھ یوں محبت برا سلوک کیا کہ جب حضرت زید کو حضرت خدیجہ نے خرید کے حضور کے حوالے کیا اور آپ کے لیے وقف کیا تو حضور نے ایک بار پوچھا تھا, آپ بتائیں کہ آپ کیسے غلام بنے, کس طرح آپ خاندانی غلام ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں حضور میں تو بڑا نواب اور رئیس گھرانے میں پیدا ہوا, میرا ابا تو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا, بڑا پیار کرتا تھا مجھ سے. میں تو اپنی امی کے ساتھ آ رہا تھا میلے پہ تو مجھے رستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا میری ماں سے اور مجھے منڈی میں بیچ دیا. اس طرح میں بیٹا کہتا آیا. حضور پہلے بھی کریم تھے. یہ کہانی سننے کے بعد حضور نے اور بھی محبت جو ہے نا فرمانا شروع کی. حتیٰ کہ جناب زید کے والد حارثہ بہت اپنے بیٹے کے غم میں اداس رہے. کئی اشعار ان کے سیرت ابن ہشام کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے میں تمہیں تب تک یاد کروں گا جب تک ہوا پتوں کو ہلاتی رہے گی, میں تمہیں تب تک ڈھونڈوں گا جب تک آنکھوں کے اوپر پتلیاں پھڑکتی رہیں گی, جس وقت پلکیں آنکھ کی طرف آنے والی مٹی کو روکتی رہیں گی, جس وقت سورج مشرق سے نکل کے مغرب کی طرف غروب ہوتا رہے گا, تیرا باپ تمہیں ڈھونڈتا رہے گا. بڑے دکھی اشعار انہوں نے لکھے اپنے بیٹے کے لیے. اچانک ان کے علاقے کے ایک بندے کی نظر پڑی, وہ جناب زید کو پہچان کے ان کو کہتا ہے مبارک ہو حارثہ, تیرا بیٹا ڈھونڈ آیا ہو. اب وہ آپ سوچیں کسی کا بچہ گما ہو, اللہ کبھی کسی کے اوپر وہ وقت نہ لائے, تو سوچیں کہ اس کو خبر مل جائے کہ بیٹا تمہارا ڈھونڈ کے لایا ہو, وہ کیسا لگے گا. اس نے جلدی سے جناب اپنے بھائی کو بلایا, کہنے لگا میرا مال اٹھاؤ, ہو سکے تو تمہارے گھر میں بھی جو پیسے پڑے وہ بھی اٹھاؤ. میرا دماغ کچھ ہل گیا ہے بیٹے کے غم میں, چلو ہو سکتا ہے مجھ سے اچھے سے بات نہ ہو سکے, میرے ساتھ چلو, میرے بیٹے کو لے کے آتے ہیں. رسول اللہ تشریف فرما حرم کے اندر وہ آ جاتا ہے. اب
ابھی میرے کریم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حرم کے اندر جناب اعلیٰ حضور تشریف فرما، ابھی اس نے اپنے بیٹے کو یہاں دیکھا نہیں ہے، پوچھتا پوچھتا یہاں آتا ہے، آکے رسول اللہ کے پاس آکے کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے، میں زید کے لیے آیا ہوں، آپ پیسے لے لیں جتنا آپ کا دل چاہے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دے، میرا بیٹا میرے حوالے کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا تو کس کے لیے آیا؟ کہنے لگا میں زید کا والد ہوں، میں حارثہ ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تیرا دل کرے میں اس سے بھی تمہیں اچھی جناب اعلیٰ پیشکش کروں۔ اس نے کہا جی حکم کیجئے۔ فرمایا کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں تیرے بیٹے کو بلاؤں؟ اگر تیرا بیٹا تیرے ساتھ جانا چاہے تو میں 1 روپے کے بغیر تیرے ساتھ تیرا بیٹا روانہ کروں، اور اگر تیرا بیٹا نہ جانا چاہے تو یہ ہمارے خاندان کی روایت کے خلاف ہے کہ کوئی ہمارے دسترخوان سے کھانا کھانا چاہتا ہو اور ہم اسے دھکے مار کے یہاں سے نکالیں۔ اس نے کہا جی آپ نے تو بہت بڑی بات کی ہے، یہ آپ نے بڑے خاندانی مزاج بندوں والی بات کی اور یہی بنتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بلائیں۔ حضور نے کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ زید کو بلایا جائے۔ آپ یہاں تصور کریں کہ 2 4 سال 5 سال 7 سال سب نہیں بنی، 1 سال بھی ہو، باپ سے جدائی ہو، ماں سے الگ ہی ہو، سارے خاندان سے بچہ الگ الگ ہو، تو اس کو خبر ملے تیرا باپ آئے گا۔ جناب اعلیٰ جب کہا گیا ہاں جی جناب اعلیٰ تیرا باپ آیا، تیرا چاچا آیا ہے، بھاگ کیا آتا ہے جناب زید۔ جب زید کو آتے ہوئے دیکھا تو باپ بھی اٹھ پڑا اور جناب اعلیٰ وہ بھی دوڑ پڑا اور باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے مل گئے اور گلے مل کے خوب روئے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مندر کشی کیا کہ ہجر تیرا جے پانی بن گئے تے میں خون نہ دے گے سامن بٹھا کے آج ہجر پرانے چھیڑا جی کردہ تنو سامن بٹھا کے آج درد پرانے چھیڑا۔ جب بابر بیٹا سے مل کے خوب روئے، پھر جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے حضور نے فرمایا بیٹا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ تو میرے والد ہے، اور فرمایا ساتھ کون ہے؟ تو حضور یہ میرے چچا ہے۔ میں چلو بیٹا تیاری کرو، آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ چلے جائیں ان کے ساتھ۔ جب بات ہوئی چلے جائیں تو زید پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، یا رسول اللہ یہ بتائیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ میری مرضی کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ میرے آقا نے فرمایا حکم نہیں ہے، تیری مرضی ہے۔ کہنے لگے اگر میری مرضی کی بات ہے تو میں اپنے والد سے عرض کروں گا ابا جی آپ مکے ہی آ جائیے، میری امی کو بھی ادھر ہی لے آئیے، سارے خاندان والے ادھر لے آئیے، میں آپ کے بغیر رہ سکتا ہوں، رسول اللہ کے بغیر مجھ سے نہیں رہا جائے گا، آپ کے بغیر تو میں ان کے پاس وقت گزار گیا، ان کے بغیر میں مر جاؤں گا، ان کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جائے گا، آپ کی مہربانی مجھے یہی رہنے دیجئے۔ چاچا کہنے لگا بڑا عجیب بندہ ہے، تو غلامی کو آزادی کے اوپر ترجیح دے رہا ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے چاچا اس کی غلامی دنیا کی بادشاہی سے زیادہ مزیدار ہے، جو اس کی غلامی میں مزہ ہے وہ دنیا کی کسی بادشاہی کے اندر بھی نہیں ہے۔ وہ جناب اعلیٰ جب جناب یہ منظر دیکھا تو آپ کے والد کہنے لگے پہلے میں پریشان تھا میرا بیٹا پتہ نہیں کس سال میں ہوگا، میرے بیٹے تیری یہ کیفیت دیکھ کے کہ کوئی ایسا بھی دھرتی پہ موجود ہے جو تمہیں تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تمہیں تمہارے باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تمہیں تمہارے چچا سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تمہیں ایسا انسان مل گیا ہے، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمیں جب یاد آئے گی ہم تمہیں مل لیا کریں گے۔ جناب اعلیٰ یہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ سنیے جب یہ معاملہ آیا
تو آپ کے اور میرے کریم نبی نے یوں ہاتھ پکڑا جناب زید کا اور حرم کے اندر لے کے فرمایا گواہ ہو جانا آج کے بعد یہ میرا وارث میں اس کا وارث اسے کوئی زید بن حارثہ نہ کہے اسے زید بن محمد کہے آج کے بعد یہ محمد عربی کا بیٹا کہ یہ رسول اللہ سے وفا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے اور جب ما کان محمد ربا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد سے دوبارہ ان لوگوں نے جب حکم مل گیا صحابہ کو تو پھر حضور کے حکم سے ان کو زید بن حارثہ دنیا نے کہنا شروع کیا نہیں تو جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی دنیا ان کو زید بن محمد ہی کہتی رہی اور اس سے بھی اگلی بات کہ یہ حضور سے وفا کا انعام ہے کہ جنہوں نے ماں چھوڑی باپ چھوڑا چچا چھوڑا خاندان چھوڑا اور جب طائف کے اندر پتھر لگ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہ کچھ دن قبل غالباً سیالکوٹ کا ایک واقعہ کہ نشے کے اندر دھوتے ایک نوجوان نے جا کے اپنے کسی مخالف 19 سال کے لڑکے کو جا کے گولیاں ماری اور وہاں پہ بیٹھا رہا اور وہ تڑپتا رہا بچہ اس کے ماں باپ کے سامنے کہتا خبردار کوئی اس کے پاس آیا تو اس کو بھی گولی مار دیں گے تو سگے ماں باپ بھی بیچارے جان بچانے کے لیے ایک سائیڈ میں کھڑے رہے بیٹے کو تڑپتا دیکھتے رہے تصور کیجئے کیا محبت سی زید بن حارثہ کی کہ حضور پہ جب پتھر برس رہے تھے وہ حضور پہ یوں کرتے آپ تصور تو کریں کہ بندہ وہاں پہ سوچے ختم ہو جاتا کہ کتنی محبت تھی اس محبت کا صلہ کیا ملا ہے پورے قرآن کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر میں سے 1.25 لاکھ صحابہ عشرہ مبشرہ سمیت کسی کا نام نہیں ہے سارے قرآن میں کسی صحابی کا نام آیا ہے تو حضرت زید کا یہ نام ہے کوئی حضور سے وفا کرے صحیح میرا مالک اس کا نام قیامت تک زندہ کر دے چلیں جی میرے اور آپ کے کریم آقا نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ تشریف لائے آپ تھکے تو نہیں شام تو نہیں گزارش یہ ہے ہمارے بابا جی ایک بات کیا کرتے تھے کسی نے کہا کہ یہ نعرہ جو ہے نا یہ سیاسی ہے فرمایا نہیں پڑھتو ہم چلو سیاسی سمجھ کے لگائیں آپ مذہبی سمجھ کے لگا لو یہ کیا بات ہے حضور کا نعرہ ہے یار یہ تو پھر اللہ کلمہ بھی چھوڑ دے کہ محمد علی جناح نے پاکستان بناتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ دنیا یہ کہنا شروع کر دی کیونکہ یہ جناب یہ ملک بنانے کے لیے سیاسی سطح پہ نعرہ لگا تھا تو اس لیے ہم کلمہ نیا کر لیں گے اور نیک بختو حضور کا جب نعرہ لگائے یہ نہیں دیکھتے کہ کون لگا رہا ہے یہ کہتے ہیں بات تو میرے نبی کی کر رہا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک نبوت تاجدار ختم نبوت آپ کے میرے کریمہ کا تشریف لے کے آتے ہیں مدینہ کے اندر یہاں پہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے ریاست مدینہ کی بنیاد یہاں پہ اپنی معیشت خود کھڑی کی جاتی ہے مسلمانوں کو تجارت کے میدان میں اتارا جاتا ہے اور مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا جاتا ہے ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ مواخات کے ذریعے جناب بھائی بنا دیا جاتا ہے ایک مہاجر ایک انصاری پھر دنیا آج تو سگے بھائی اپنے بھائی کو حصہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے کتنے کیس آپ دیکھتے ہوں گے تو سگا بھائی اپنے بھائی کا حصہ مار کے بیٹھا ہے اپنی بہن کا حصہ مار کے بیٹھا ہے اور اسی کیسز کے اندر کتنے بندے مارے جاتے ہیں آپس میں خونی رشتہ دار لیکن یہ سگے بھائی نہیں ہیں برادریاں بھی الگ ہیں قومیتیں بھی الگ ہیں قبیلے بھی الگ ہیں لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے ایک انصاری جس کی 2 بیویاں ہیں وہ کہتا ہے میرے بھائی ان 2 میری بیویوں میں سے جو آپ کو پسند ہو مجھے بتائیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کریں جو میری جائیداد ہے اس میں سے آدھا حصہ آپ مان لیں یہ سوچتے ہوئے بندے کا جو ہے نا دماغ بند ہو جاتا ہے کہ یار
ایسی کون سی چیز تھی جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اپنی جائیداد سگے بھائیوں کو نہیں، دین کی نسبت سے بننے والے بھائیوں کو آدھی جائیداد بانٹ دی اور ماتھے کے اوپر شکن بھی نہیں ہے؟ یہ ہے مولا، اور دین ہم سے آج بھی اسی چیز کا تقاضا ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ کیا ہے؟ پہلے ہمیں سندھی پنجابی میں بانٹا گیا، مہاجر پٹھان میں بانٹا گیا، بلوچ پنجابی کی لڑائی کرائی گئی، اسی طرح پٹھان پنجابی کو درمیان میں تقسیم کیا گیا۔ حالانکہ پنجاب میں ہم خود پنجابی مر رہے ہیں، پنجاب میں ہم خود پنجابی حکمرانوں کے جبر و تشدد کے شکار ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر ایک سوچ ڈیولپ کی گئی سندھ میں کہ بھائی پنجابی آپ کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اقتدار کے اوپر بیٹھے پنجابی تھے انہوں نے ظلم انہوں نے کیا، لیکن پوری قوم بدنام ہو گئی۔ ظلم انہوں نے کیا کہ جن لوگوں کے پاس اختیار تھا اور سارا پنجابی گندا ہوا۔ اگر یہ پنجابی چاہتا ہے کہ ہمارے طرف سے سندھی کا، بلوچ کا، مہاجر کا، پٹھان کا، کسی بھی اور پاکستانی کا دل صاف ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، اقتدار کے اوپر آج تک بیٹھنے والے، باری باری آنے والے بدماشوں، جن لوگوں نے ہمیں بھائیوں کو جو کلمے کے ناطے سے ہمارے بھائی تھے ان کو ہمارے درمیان اتنی تفریق کر کے الگ الگ کر دیا کہ ہم مسلمان ہو کے، پاکستانی ہو کے ایک دوسرے کے منہ دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پنجابی ہے، یہ ہمارے صوبے میں نہیں آ سکتا، تو جناب اعلیٰ وہ کہتے ہیں جناب یہ پنجابی ہے، یہ ادھر نہیں آ سکتا۔ حالانکہ عوامی سطح کے اوپر آج بھی پنجابی کی یہ طبیعت ہے، بلکہ افغانیوں کو ابھی ریسنٹلی نکالا ہے ہم نے، یہ تیسری چوتھی لیئر ہے۔ یہ پہلی بار راہیل شریف کے دور میں یہ ہوا تھا، پھر کیانی کے دور میں ہوا، تو پھر ابھی حافظ صاحب کو جناب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ بات اتنی سی ہے بھائی، اتنی یاد رکھیے کہ ہم کہتے ہیں مجرم کو سزا دیجئے، وہ چاہے پنجابی ہو، وہ چاہے افغانی ہو، وہ چاہے مہاجر ہو، چاہے پٹھان ہو۔ ہم نے حضور کے دین میں کہیں نہیں پڑھا کہ رسول اللہ کے صحابہ نے کہا ہو کہ پہلے پریشانی تھی، اب ہماری ریاست مستحکم ہو گئی ہے تو ہم حبشے کے بلال کو یہاں پہ کھڑا کریں گے، وہ ہمارا مؤذن ہوگا، ہم یہ روم سے آنے والے صہیب رومی کو اپنے سر کے اوپر بٹھائیں گے، اس کو نکالو۔ ہمارے پاس اپنے اس سے زیادہ سمجھدار لوگ موجود ہیں۔ ہم نے نہیں پڑھا کہ کسی نے کہا سلمان فارسی کو نکالو یہاں سے، یہ فارس سے آ کے ہمارے اوپر سرداری کر رہا ہے، بلکہ جب کسی نے کہا کہ میرے قریب آ کر جب ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حصہ خندق کا یہ مہاجروں نے کھودنا ہے، یہ انصار نے کھودنا ہے، تو حضور تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی کو ایک بازو سے پکڑا مہاجروں نے، ایک طرف سے پکڑا انصار نے پیار سے۔ مہاجر کہتے ہیں یہ ہمارا ہے کیونکہ یہ بھی مدینے کے باہر سے آیا ہے، یہ مہاجروں میں ہمارے ساتھ شامل ہوگا، ادھر کھڑا ہو کے ہمارے ساتھ یہ خندق کھودے گا۔ انصار کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ آپ سے پہلے ہمارے پاس آئے تھے، یہ انصار ہے، یہ ہمارے حصے میں آنے گے، اور اتنے میں آپ کے اور میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں نہ یہ مہاجروں کے ساتھ ہیں نہ انصاریوں کے ساتھ ہیں، سلمان و منا اہل بیت، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ میرے خاندان۔ یہ عزتیں حضور نے دی ہیں۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں خدا کے بندو؟ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ جس وقت میزائلوں کے نام رکھنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غوری ہے، یہ بدالی ہے۔ غوری بدالی تو پنجابی نہیں تھے، یہ بھی پھر وہ پنجابی رکھ لے کو نام، کسی میزائل کا نام نواز شریف رکھ لے، کسی کا نام رکھ لے جناب اعلیٰ زرداری، کسی کا نام کچھ رکھ لے، تو یہ اگر کسی کا نام عمران خان رکھ لے، کسی کا نام کچھ رکھ لے، اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں سر فاتحین اسلام تو پھر سب کے سانجے ہوتے ہیں، اور نیک بختو اگر فاتحین اسلام سانجے ہوتے ہیں تو مظلومین اسلام اور متروکین وطن بھی سانجے ہی ہوتے ہیں، تارکین وطن بھی سانجے ہوتے ہیں۔ آپ کے تو بڑے دل تھے یار، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک پیپل پارٹی کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں خورشید شاہ صاحب، انہوں نے ایک بار سینٹ میں غالباً کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے ٹھیکہ تھوڑی اٹھایا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں شاہ صاحب ہمارے بڑوں نے ٹھیکہ ہی تو لیا تھا، اس لیے تو پاکستان بنایا تھا۔ اگر آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا تھا پورے اسلام کا تو پھر یہ ملک بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی روٹی پانی اور یہی سارا کچھ تو انڈیا میں بھی مل رہا تھا، یہی جناب اعلیٰ وہاں پہ ریلوے اور یہی علاج معالجے اور یہی جناب تعزیرات پاکستان 302 اور تعزیرات ہند 302، یہ کوئی دفعات وہاں پہ بھی چل رہی تھی۔ پھر کیا ضرورت تھی الگ ملک حاصل کرنے کی؟ الگ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہو۔ علامہ محمد
اقبال کہتے ہیں برادری ازم لسانیت اور قومیت کا نعرہ یہ دور حاضر کا جدید دور کا بت ہے، یہ ڈیجیٹل بت ہے، یہ جدید بت ہے لسانیت۔ مسلمان بت پرستی نہیں کرتا، مسلمان بت پرستی، بلکہ اقبال کہتا ہے یہ نبی کے دین کی عمارت کو کھوکھلا کرنے والا یہ نعرہ ہے کہ تو سندھی ہے میں پنجابی ہوں، تو بلوچ ہے میں پنجابی ہوں، یہ مہاجر ہے، ہم سب مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم سندھی پنجابی مہاجر پٹھان ہیں۔ تو جس تقسیم کو ہمارے بڑوں نے قبول نہیں کیا اس کو آج کے جاہلوں کی وجہ سے ہمارے سروں کے اوپر مسلط کیا جائے تو ہم کس طرح برداشت کریں، اور کس ممبر اور محراب سے یہ آواز آنی بند ہو جائے تو اس سے بڑے ظلم والی بات بھی کوئی۔ اقبال سے پوچھیں میں تو غرم اللہ، میں تو ظاہر کٹر مولویوں والی بات کروں گا تو چلو سافٹ میسج جو ہے وہ کہتے ہیں مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سافٹ اسلام والے بندے سے بات کریں۔ اقبال آپ کیا فرماتے ہیں یہ جو لسانیت اور صوبائیت چل رہی ہے اس کے اوپر اجازت ہے نہیں؟ اقبال کہتے ہیں یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کا شان دین نبوی ہے، غارت گر کا شان دین نبوی ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اور ان نامنہاد سیاسیوں کو علامہ محمد اقبال ایک صدی پہلے بتا گئے کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے اقبال کا نظریہ تو وہ آفاقی نظریہ، جب تک وہ اس نظریے پہ نہیں تھا، جب تک ہمارے اسلاف کے ساتھ علامہ محمد اقبال بیٹھے نہیں تھے تو وہ بھی وطن پرستی کے وطنیت کے قائل تھے، اور یہ انہی کا ہی کلام ہے جو ہندوستان کا ترانہ ہے قومی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ انہوں نے لکھا۔ لیکن جس وقت وہ اس نظریے سے باہر نکلے اور ہمارے اسلاف کے ساتھ بیٹھے، سید دیدار علی شاہ صاحب جیسے بزرگوں کے ساتھ جنہوں نے غازی علم الدین شہید کا جنازہ پڑھایا، جب ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوئے تو پھر نظریہ بدل گیا، تو پھر آپ نے اسی طرز کے اوپر ایک اور کلام لکھا، اجازت فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں قوم مسلم سارا جہاں ہمارا، اور باطل سے دفن والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار چکا تو امتحان ہمارا۔ اس نظریے کو کس نے چھوڑا؟ یا ہم نے چھوڑا؟ ہمارے اوپر جو چڑھ دوڑتے ہیں یہ مولوی بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، مولوی بڑے شدت پسند ہیں، مولوی ایسے ہیں، لبیک والے بڑے جذباتی ہیں۔ میں خانہ خدا کے اندر قسماً کہہ رہا ہوں جتنے شدت پسند یہ سیاسی ہیں پرانے جمہوری، اتنے شدت پسند کوئی مذہبی بندہ ہے ہی نہیں۔ میں اس کی ایک دلیل پیش کروں گا، کیونکہ میرے نبی کا دین سیاسی ہے۔ یا تو کھل کے یہ کہنا کہ بھئی ہم بالکل دین کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ہم چنگیزی سیاست کرتے ہیں، کہنا ہمیں پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہ مذہبی جماعتوں والے ان کا سیاست سے کیا کام؟ جو جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پاک نبی نے ہمیں عبادت بھی بتائی، معاشرت بھی بتائی، تجارت بھی بتائی اور سیاست بھی بتائی۔ مسجد میں بھی اسی کریم نبی کا نظام چلا ہے اور مدینہ کی گلیوں میں بھی حضور کا نظام بھی چلا ہے۔ ہم یہاں پہ ایک
چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کو آج تک ایک دن بھی مولویوں کو حکومت نہیں ملی، لیکن جب بھی لبرل کوئی بیٹھتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلے زبان لمبی کر کے ایک ہی بات ہوتی ہے، مولویوں نے 76 سال میں یہ کر دیا فلاں کر دیا ایسا۔ آپ کے علاقے میں نہیں کہتے ہوں، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، ہم سبحان اللہ کہتے وہ مولویوں نے برباد کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا۔ تو میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مولویوں کی وجہ سے آپ پہ قرضہ چڑھا ہے، مولویوں نے قرضے لیے ہیں ورلڈ بینک سے، مولویوں نے IMF سے قرضے لیے، مولویوں نے دنیا کی بہترین جناب ایئر لائن PIA کو دنیا کی گھٹیا ترین ایئر لائن بنایا، مولویوں نے جناب ایشیا کی جناب عظیم اسٹیل مل کو یہاں پہ آ کے کوڑا دان بنا دیا ہے، مولویوں نے سارا کچھ کیا ہے، یہ کچھ مولویوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے ایسا بالکل نہیں ہے۔ 90 کی دہائی میں جب بے نظیر صاحب کی گورنمنٹ بنتی ہے تو محترمہ نے ایک ٹریکٹر کی وہ شروع کی اسکیم، وہ بیلاروس اور روسی ٹریکٹر کی شکل میں تھا۔ تو جب ان کی پھر گورنمنٹ گئی تو پھر میاں صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے منصوبے چلن گے تو پھر ساری عزت کتنے رہے گی۔ تو انہوں نے وہ کھڑے کھڑے ٹریکٹر ادھر ڈال کے اپنے من پسند بندوں کو دے دیے، نیلامیاں کر دی، ویسے کوڑے دان میں چلے گئے۔ تو یہ سارا کچھ مولویوں نے کیا۔ پھر میاں صاحب نے پیلی ٹیکسی شروع کی، جب ان کی گورنمنٹ گئی تو وہ پھر ہزاروں لاکھوں ٹیکسیاں اسی طرح بندرگاہوں پہ کھڑی ہوئی اور اپنے جناب ضلعوں میں کھڑی ہوئی، جب پہنچی تو پھر محترمہ تشریف لائی دوبارہ تو پھر وہ پیلی ٹیکسیاں بھی اسی طرح گل بل گئی اور وہ جناب برباد ہو گئے۔ بندہ پوچھے یہ سارا کچھ ان دونوں میں سے کسی کی خاندانی دولت تھی؟ نہیں، یہ اس غریب قوم کے نام پہ مانگا گیا قرضہ تھا، تو وہ قرضہ ہم نے چڑھایا ہے۔ وہ شدت پسندی مولویوں کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، جو جناب 35-40 سال سے مسلسل باریاں بدل کے آ رہے ہیں، یہ آپ کی مہربانیاں ہیں۔ اس سے بھی اگلی بات کروں کہ میں اسی گاؤں میں، اب مجھے پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، لیکن ہمارے لاہور میں تقریباً ہر بڑے محلے میں بریلویوں کی مسجد بھی ہے، دیوبندیوں کی بھی ہے، وہابیوں کی بھی ہے، شیعوں کی امام بارگاہ بھی ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ کوئی گلی میں جا رہا ہو، اس کو دیکھ کے کوئی کہہ رہا ہو شیعہ جا رہا ہے، او دیوبندی جا رہا ہے، او بریلوی جا رہا ہے، او جی وہابی جا رہا ہے، سنا ہے؟ اور جو اپنے آپ کو بہت بڑے مہذب کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے سافٹ امیج والے ہیں، لندن کی گلیوں میں ایک دوسرے کو گندی گالیاں، ماں بہن کی گالیاں ان لوگوں نے دی ہیں، بلے والے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، شیر والے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں کے آگے جا کے ماں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت بابا جی فیض آباد بیٹھے ہوئے تھے تو خان صاحب کی پارٹی کی ایک لڑکی تھی عائشہ گلہ علی، اس نے بابا جی کے خلاف تقریر کی تو فرمایا ہم بیٹیوں کے بارے میں بات نہیں کیا کرتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم بیٹیوں کے بارے میں بات نہیں کرتے، میں یہی کہوں گا اس بچی کو کہ بیٹی تمہارا نام بہت اچھا ہے، یا اپنا نام بدل دو یا اپنے لہجے بدل دو۔ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جناب ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہو، تو آپ یار ہمیں سکھاتے ہیں کہ جناب مولوی بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، بلکہ عثمان ڈارز کے گھر کے اندر جب پولیس جاتی ہے اور ان کی والدہ سے بدتمیزی کرتی ہے، سب سے پہلے اس کی مذمت میرا امیر کرتا ہے علامہ سعد حسین رضوی کہ یار ہمارا اختلاف بلے والوں کے جناب بڑے نمائندوں سے ہے، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے نہیں ہے، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ پنجابی میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ تیری میری کی ہوتی ہے، دھی تے چلے آدھی ہوتی ہے۔ بیٹیاں تو پھر نون لیگ والوں کی ہوں یا تیر والوں کی ہوں یا بلے والوں کی ہوں، خدا کے بندو بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں۔ ان کو آ کے ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گالم گلوچ کرنا، ایک دوسرے کے اوپر تبرہ بازیاں بولنا اور پھر اپنے آپ کو کہنا کہ تم پاکستان کی تعمیر کرو گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان جب بھی تعمیر ہوگا محمد عربی کے دین کے ذریعے سے کھڑے ہوں گے آپ ہمارے ساتھ حضور کے دین کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے۔ ہم نے ایک بات کی کہ پاکستان وہ کردار ادا کرے فلسطین کے اندر جو امریکہ نے اسرائیل میں ادا کیا۔ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو جذباتی ہیں، ہم کمزور ہیں، تو فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان سمیت 57-58 اسلامی ممالک کے حکمران معیشت کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے مسائل غیرت کی کمی اور فقدان کی وجہ سے۔ اگر ان میں غیرت ہوتی
تو یہ والا معاملہ نہ ہوتا. ہمارے پاس تو غوری، ابدالی، شاہین، ابابیل، ہدف، زرار اور دنیا کی بہترین لڑاکا فوج اور دنیا کی بہترین جناب اعلیٰ ایجنسیز موجود ہوں، اور اس کے باوجود ہم فلسطین کے لیے کچھ نہ کر پائیں. لڑنے والے اور کرنے والے کرنے پہ آ جائیں تو کاندھے پہ رکھے راکٹ لانچر سے وہ منظر بدل کے رکھ دیتے ہیں. آپ کے پاس تو بڑا کچھ موجود ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ راکٹ لانچر کے ساتھ وہ طیاروں اور ٹینکوں کے ساتھ لڑ جائے اور ان پر ناکوں چلے چکوا دے. اور جناب دنیا کی واحد ایٹمی اسلامی پاور ہونے کے باوجود پاکستان کے سب سے بڑے آبادی والے صوبے کے دارالخلافہ لاہور کے اندر 14 روزہ میوزیکل پروگرام ہو اور ان دنوں میں ہو جب فلسطین پہ بارود برس رہا ہو تو یہ مومن کو زیب نہیں دیتا. ہمیں کہتے ہیں او مولوی تمہیں کیا پتا، تم تو جناب اعلیٰ کنویں کے مینڈک ہو، مسجد کے اندر بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جناب ہماری تجارت کا نقصان ہو رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا یہی تجارت کرتے ہوئے خان صاحب بھی کبھی فرانس کی حمایت کرتے کرتے حکومت بھی دے بیٹھے، عزت بھی دے بیٹھے، وزارت عظمیٰ بھی دے بیٹھے. میں آج بھی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، آج بھی اگر خان صاحب اس وقت فرانس کے خلاف کھڑے ہو کے اقدام کر کے ان کے سفارتی تعلقات منقطع کرتے، آج ان کے ماننے والے تو ان کے لیے نکلنے کو تیار نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لبیک آج بھی ان کے لیے میدان میں کھڑی ہوتی اگر وہ حضور کے لیے کھڑے ہوتے. ہماری ایک ہی چیز ہے، ہم کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، اور کسی سے ناراض بھی ہوتے ہیں تو حضور کی وجہ سے. اور میں یہ کہنا چاہوں جو یہ کہتے ہیں کہ تجارت کا معاملہ ہے، انہیں میری زبان سمجھ نہ آئے تو قلندر لاہوری کی زبان میں سمجھاتا ہوں. اقبال کہتا ہے مومن تجارت کرتا ہے پر عزت بیچ کے نہیں کرتا. اقبال کہتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اقبال بتاؤ پھر عزت کیسے ملے گی؟ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. اور اس سے بھی آگے کہنا چاہتا ہوں ہمارا جرم اتنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب سعودیہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ایمان کے مراکز کے حوالے سے سب سے بڑا مرکز ہے، وہاں پہ ریاض میں میوزیکل فیسٹیول ہوا، ہمارے دلوں کو چھلنی کر گیا. پاکستان اسلام کے نام پہ بنے ملک کے اندر 14 روزہ میوزیکل فیسٹیول ہوا، ہمارے کلیجوں کو چھلنی کر گیا. تصور تو کیجئے آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب 28 مئی تقریباً 98 کو پاکستان نے اپنی قوتوں نے کا اعلان کیا، دنیا کے جس کونے میں فلسطینی رہتا تھا اس دن اس نے اپنی کمائی کو اس طرح خرچ کیا کہ مٹھائی لے کے مٹھائیاں بانٹتا پھر رہا تھا. کسی نے کہا تمہیں کس چیز کی خوشی ہے؟ کہتا ہے پاکستان اپنی طاقت بن گیا ہے اور یہودیوں کے آگے سینہ تان کے کھڑا ہوا تھا، اب ہم تمہیں دیکھ لیں گے، اب پاکستان اپنی طاقت بن گیا ہے. تو یہودی پوچھتے ہیں کیا ہوگا؟ کہا وہ مسجد اقصی آزاد کرانے آئیں گے، وہ مسجد اقصی کے لیے لڑنے آئیں گے. تصور تو کیجئے آج اس وقت 55 روز گزر گئے، ان پہ آگ برس رہی ہے، اسپتال بھی تباہ ہو گئے، مسجدیں تباہ ہو گئی، تقریباً 60,000 سے زیادہ رہنے والے گھر تباہ ہو گئے، 15 لاکھ سے زیادہ بندہ بے گھر ہو گیا، 20,000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئی. آج امریکہ کا وزیر خارجہ آتا ہے اسلحے سے بھرا ہوا جہاز لے کے آ کے جناب اسرائیل میں کہتا ہے میں یہاں امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ میرا دادا یہودی تھا، یہودی ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطینی سوچتا تو ہوگا
کہ کیا مسلمان 58 اسلامی ملکوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اپنے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ غزہ میں اتر کے کہے کہ میں یہاں پہ اپنے ملک کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں آیا، میں محمد عربی کے غلام ہونے کی حیثیت سے آیا، میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہونے کی حیثیت سے آیا، کوئی ایک بھی تو نہیں آیا۔ تصور کیجئے ہسپتال میں حملہ ہوتا ہے، 2-3 سال کے بچے کو جناب اعلیٰ شل لگتا ہے اور جناب بارودی مواد سے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہاں سے کٹ جاتا ہے، اس کا باپ ایک حصے میں اس کا کٹا ہوا سر اور یہ دھڑ، دوسرے ہاتھ میں جناب اعلیٰ اس کے پاؤں اس طرح پکڑ کے کہتا ہے کیا 57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں میرے بچے کے ٹکڑے دیکھ کے کیا تمہیں اب بھی نہیں لگتا کہ جہاد کا وقت آ گیا ہے؟ کیا تمہیں اب بھی نہیں لگتا کہ مسجد اقصی کے بچانے کے لیے تمہیں آنا چاہیے؟ بس میری اتنی گزارش ہے، کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے، آج ایک بات دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے، اگر پاکستان کے تخت میں حکومت ہوتی لبیک کی، حکومت ہوتی حضور کے غلاموں کی، آج غوری عبدالی شاہین صرف نام لکھوانے کے لیے نہ ہوتے بلکہ اسرائیل کی جانب سیدھے کر کے کہا جاتا یا ظلم بند کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم میں کافر نہیں لڑ سکتا، رب کی قسم میں کافر ٹھہر نہیں سکتا، وہ تو راکٹ لانچروں سے ڈرا ہوا ہے، تیرے میزائل اسلام کے لیے سیدھے عالم قبر تیرے قدموں میں آنے گر جائے گا، پر اس کے لیے یقین شرط ہے کہ آپ دل سے نعرہ لگائیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بس رسول رسول اللہ کا دین نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت الجہاد الجہاد لبیک لبیک، جہاد الجہاد لبیک لبیک، لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ بس اتنی سی گزارش ہے، حالات جیسے مرضی ہو آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہمیں ہمارے بابا جی یہی بتا کے گئے، ویل چیئر پہ بیٹھنے کے باوجود بھی انہوں نے دن رات نہیں دیکھے، حضور کے دین کو تخت میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آج میں نگائل پہلوان میں کھڑا ہو کے ممبر پہ یہاں پہ آپ کے سامنے حضور کے نظام سیاست اور نظام مملکت پہ بات کر رہا ہوں، اس میں سب سے بڑی قربانی بابا جی، زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں یوں ممبر پہ بات کرتا ایک سے دوسری تو بندے کھڑے ہو جاتے تھے، او مولوی صاحب سیدھی سیدھی بات کرو جو آپ نے بات کرنی ہے، نماز روزے کی یا پھر جناب کو بزرگوں کی کرامت بیان کرو، کوئی معجزہ بیان کرو، سیاسی معاملات میں مداخلت مت کرو۔ یہ بابا جی نے ہی آ کے قوم کو شعور دیا کہ بھائی صاحب جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے صرف نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے حکومت بھی کی ہے۔ یہ بابا جی نے آ کے شعور دیا ہے کہ میرے آقا جو نظام لے کے آئے اس کے اندر تمام معاملات موجود ہیں، اگر اس تک آج کا مولوی بیان نہیں کرتا تو قصور مولوی کا ہے، حضور کے دین کا قصور ہے، اور اگر آج کا مسلمان سنتا نہیں ہے تو قصور اس کا ہے، حضور کے دین کا قصور نہیں۔ ویل چیئر پہ بیٹھے پھر بھی بات، ہم نے کہا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بابے نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ ٹوڑے تے دعوائیاں میرے یار نے دے آقا دے
مسافر بوہے دا چوکیدار آقا دے کہتے ہیں نظام کیسے چلے گا؟ نظام تو چل سکتا ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ جتنا عالم کفر پہ یقین ہے، والدین کے قرضوں پہ جتنا یقین ہے، اتنا حضور کی نگاہ کرم پہ یقینوں پر خدا ہمارے ملک کا جیسا خوبصورت نظام چل سکتا ہے، کسی کا چل ہی نہیں سکتا۔ اس ملک کے اندر جن کے پاس صحرا بھی ہو، جناب زرعی زمینیں بھی ہو، نہری نظام بھی ہو، دریا بھی ہو، پہاڑ بھی ہو، اور سونا اگلنے والی زمین بھی ہو جس میں پیٹرول بھی ہو، گیس بھی ہو، سونا بھی ہو، تانبا بھی ہو، لیتھیم اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کی جناب عجیب عجیب دھاتیں پوری دنیا کے اندر سمجھ لیں کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے شاید ہی کسی اور ملک کو عطا فرمایا ہو، لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ اقتدار کے اوپر کوئی حضرت فاروق اعظم کے غلام کے بیٹھنے نہیں دے رہے، اس کی کمی ہے۔ ہوتا کیا ہے، پورے پونے 5 سال تک ہمارے یہ مسلمان دعائیں مانتے ہیں، مولویوں سے دعائیں کراتے ہیں، بولے سب دعا کریں کہ حضرت عمر کا کوئی غلام اللہ عطا کرے، حکمران کوئی آ جائے، اور جب اقتدار میں بٹھانے کی باری آتی ہے تو رساگیر کو ووٹ دے دیتے ہیں، شرابی کو دے دیتے ہیں، بدماش کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، برادری اعظم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تو حضور کا دین تخت پہ نہیں نا آتا۔ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے سب سے پہلے اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے حضور کے دین کو اپنے سے اہمیت دے، پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بولے، بابا فرماتا ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رگاں وچ رنگے دے محمد، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رگاں وچ رنگے دے محمد، اساں سن دے ہیں قدیم حدیثاں، اساں سن دے ہیں قدیم حدیثاں، غریباں دے ویڑے وسے دے محمد، ہزاراں رگاں وچ رنگے دے محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے، نور مصطفیٰ میلاد کمیٹی اور اس کے تمام ذمہ داران کو دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے، میری تحریک کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، حضور کے دین کو تخت پہ لانے کی جد و جہد کرنے والے مالک سب کو دونوں جہانوں کی برکتوں سے نوازے۔ تو میں یہی کہوں گا ہمارا ساتھ دیجئے، حضور کے دین کے لیے ساتھ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کے دین کو تخت پہ دیکھنا نصیب فرمائے، آمین آخر